الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجلاس میں آپ کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ نے اپنے ایجنڈے کے مطابق مشاورت کا عمل مکمل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس مشاورت میں برکت ہوگی اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے فیصلوں کو اللہ رب العالمین اپنی تائید سے نوازے اور اپنی حمایت سے سرفراز فرمائے. مولانا عبدالحکیم اکبری صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ جمعیت افرادی لحاظ سے اس وقت پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت تصور کی جا رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک سیاسی تاریخ ہے جو ماضی کے دو صدیوں سے زیادہ کی جدوجہد پر مشتمل ہے اور اسی جدوجہد کے تسلسل میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں لایا گیا. آج بھی اگر اس نظریے میں تاثیر ہے اور اس نہج میں تاثیر ہے تو اس میں اس جماعت کے مؤسسین کے اخلاص نیت کا بہت بڑا دخل ہے. اور میں اسے لمسجد اسست علی التقوى من اول یوم ان تقوم فیہ کی تعبیر سمجھتا ہوں. یہاں ہمیں ایک بات کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جماعت میں عوام کی اکثریت کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن عوام کی کامیابی جماعت کی کامیابی کے لیے عوام کی اکثریت اتنی مؤثر نہیں جتنی کہ اللہ کی نصرت مؤثر ہوگی. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. کہ جنگ حنین کے دوران بھی تو عوام کی اکثریت تو بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اکثریت تمہارے کیا کام آئی؟
وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تم پر تو زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم تو پیٹ پیچھے پھیر کر پیچھے بھاگنے والے تھے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانذر جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. جہاں تک کہ اللہ کی مدد آئی اور اس نے آپ کے دلوں میں سکینہ ڈالا اور وہ فوج اتاری کہ جو تم دیکھ نہیں رہے تھے اس کو. اور پھر واپس جنگ نے پلٹا کھایا اور کافروں کو سزا ملی. تو اصل چیز اللہ کی نصرت ہے. جب ہم دوسری پارٹیوں کی طرح کوئی اپنا بڑا جلسہ، عظیم الشان جلسہ اور تاحد نظر انسانوں کا سمندر دیکھتے ہیں تو ہم اسی کو اپنی کامیابی کا مدار سمجھ دیتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت میں کامیابی کا مدار اللہ کی نصرت ہے اور اس طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ تمام علماء کرام جب لوگوں کو سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں تو یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا تصيبها او الى امرأة ينكحها. جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہمیں اپنے اندر کو بھی ٹٹولنا ہے. میں ملتان میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، معمر آدمی تھا، ریٹائرڈ تھا. مجھے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ مجھے جانتا ہے یا نہیں، لیکن شاید مجھے جان رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیں. تو کہا اخلاص کسے کہیں؟ اب ہم جب جہاں بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی سوالات کرے گا، کوئی ملک کے بارے میں پوچھے گا، کوئی عالمی سیاست کے بارے میں سوال کرے گا. ہمیں کیا پتا کہ وہ اس طرح کا وہ سوال کر سکتا ہے. تو مجھے کہا کہ اخلاص کے کیا معنی؟ تو میں نے کہا کہ پورے قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی قرآن کی صورتوں کا جب نام رکھتا ہے تو اس صورت کے اندر کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، اس تذکرے کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم صورت اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس پوری صورت کے مضمون کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ نکالنا پڑے گا کہ اس پورے صورت کے مضمون کیا کہتا ہے. تو میرے نزدیک اس پورے صورت کی مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی نیت یا انسان کا ارادہ اور اس ارادے پر مبنی عمل وہ ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو، اس کا رخ ایک ذات کی طرف ہو اور وہ نظر ایک ہی ذات پر مرتکز ہو، ارادے اور نیت کی بھی اور اس ارادے اور نیت پر مبنی عمل کی بھی، تو پھر جا کر یہ اخلاص بنتا ہے. یہ میرے نزدیک اس کا خلاصہ ہے. تھوڑے دیر سکوت کے بعد کہا کہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. کا شکر ہے کامیاب ہو گیا. ہم جمعیت کی زندگی میں
عجیب عجیب حالات سے گزرے ہیں، مختلف ناموں سے مختلف تنظیمیں بنتی ہیں، اور پھر ہم بڑے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں یہ بھی ہماری ہے اور 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 یہ بھی ہماری ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ نظریہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جماعتی زندگی میں تشدد اس کی بھی کوئی تعلیم ہے؟ وہ تنظیم بن گئی چونکہ وہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے، پھر دوسری تنظیم بن گئی تو چونکہ وہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے، تو پھر تیسری تنظیم بن گئی تو چونکہ وہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے، لہذا یہ سب ہمارے ہیں اور ہمیں سب کے ساتھ بڑے ہمدردی کا اور تعلق رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں ہرجائیت، یہ یکجائیت نہیں ہے، یہ توحید نہیں، شراکت ہے کہ ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو۔ اچھا ایک مسئلہ آ گیا ملک کے اندر، یہ سب آپ کی جماعتیں ہیں اور اسی ایک مسئلے پر ایک کا موقف اور دوسرے کا اور تیسرے کا، اور وہاں آپ کیا کریں گے؟ پھر کدھر جاؤ گے؟ تو سوائے اضطراب کے اس کا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ایک جماعت، اور اسی لیے لفظ الجماعت کہا گیا ہے، علیکم بالجماع۔ تو الجماعت جو ہے وہ ایک جماعت کا تصور دیتا ہے، معہود جماعت کا تصور دیتا ہے، اور علیکم کا تقدم جو ہے وہ لزوم کا فائدہ دیتا ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ تم جماعت سے وابستہ رہو۔ تو علیکم بالجماع والاطاعہ۔ اب یہاں دو الفاظ آ گئے، ایک جماعت کا اور ایک اطاعت کا۔ تم پر جماعتی زندگی اختیار کرنا لازم ہے اور تم پر اطاعت کرنا لازم ہے۔ اب جماعت کی جو اطاعت ہے وہ ہے عقیدے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، کہ اس جماعت کا یہ متعین نظریہ، یہ نصب العین ہے، اس جماعت کا ساتھ دو۔ اور اطاعت روزمرہ کے معاملات پر جو جماعت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں اس جماعت کے فیصلوں کی پیروی اور تابعداری کرو۔ یہ نہیں کہ آج یہ فیصلہ ہے میری مرضی کے مطابق ہے تو میں نے پیروی کرنی ہے، اور اس سے ذرا مجھے اختلاف ہے تو اس سے میں اطاعت میرے اوپر لازم نہیں ہے۔ دونوں چیزیں لازم کی ہیں۔ اور لیس الاسلام الا بالجماعہ ولیس الجماعۃ الا بالامارہ ولیس الامارۃ الا بالاطاعہ۔ یہ ساری چیزیں ایک جماعت کی منظم زندگی کی علامات ہیں جو ہمارے اندر ہونا اس کا لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم من حیث الجماعت بھی کبھی غلطی کر سکتے ہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں غلطی تو ہوتی ہے۔ اب غلطی کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ غلطی کا انجام نقصان ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ہمارے غلط فیصلوں کے نتیجے میں جہاں اس کے پر نتیجہ نقصان کی صورت میں آنا لازم ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، ہمیں نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کا منشور قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد مراد صاحب رحمہ اللہ، ہمارے سکھر کے بزرگ تھے، اور جو جمعیت کا دستور منشور بن رہا تھا سن 1968 میں، تو اس شورا کے وہ رکن تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ جمعیت علماء اسلام کا منشور طے کر رہے تھے تو تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کرنا یہ طے ہوا تھا یا صرف فقہ حنفی کی روشنی میں دستور تیار کرنا یہ طے ہوا تھا؟ تو بڑے تعجب سے مجھے دیکھا اور پھر بڑے سنجیدگی سے کہا کہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، ہم نے اصول یہ طے کیا تھا کہ تمام ائمہ مجتہدین کے آراء سے استفادہ کریں گے،
لیکن منشور مکمل ہو گیا اور فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت پڑی نہیں، اتنی جامعیت ہے۔ تو جس جماعت کا منشور وہ ایک عقیدے کا مقام رکھتا ہو، وہ ایک نظریے کا مقام رکھتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ دوسری چیز لازم کرو، اس نظریے کے لیے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر نہ چاہتے ہوئے بھی ہیں، اب کیا کریں، ہیں، لیکن ان کی مسلک کی شناخت بھی بالکل واضح ہے، لیکن وہ اپنی مسلک کی شناخت سے باہر نہیں جا پا سکے، وہ اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کی اصطلاح بھی کوئی بعد کے زمانے کی نہیں ہے، صدر اول کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ہے۔ اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلال۔ تو یہ نام جو ہمیں ملا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس دور کا ہمیں ملا ہوا نام۔ ہمارے علماء کرام تو درسی صورت میں ما انا علیہ و اصحابی سے اخذ کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اخذ کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بصراحت اس زمانے کا نام ہے یہ اہل سنت و جماعت، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے امت کے لیے متعین کیا کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ۔ قالوا ما ہے یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ قالوا ما انا علیہ واصحابی۔ اب اس کا تعین جو ہے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس نے جو کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے اپنی شناخت ختم کر دی۔ اگر ہم حنفی ہیں، ہم نے حنفیت کی شناخت ختم نہیں، لیکن ایک بات پر دوسرے علماء کرام کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا فرق ہے سوچ میں، کہ وہ دیوبندیت کو مسلک سمجھتے ہیں اور ہم دیوبندیت کو مسلک نہیں، وہ ایک مدرسہ ہے جس سے ہمارے حدیث کی سند گزرتی ہے امام ولی اللہ کی طرف، ایک علمی ادارہ ہے، علمی مرکز ہے، اور اس علم کی طرف ہماری نسبت ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص اگر ازہر میں پڑھتا ہے تو وہ ازہری کہلاتا ہے، اگر ایک شخص ندوۃ العلماء میں پڑھتا ہے تو وہ ندوی کہلاتا ہے، تو ایک شخص اگر دیوبند میں پڑھتا ہے یا اس نظریے اور فکر سے یا اس صنف سے وابستہ ہے تو دیوبندی کہلاتا ہے۔ ہم نے اس کو مسلک بنا کر محدود کر دیا، بہت چھوٹا کر دیا، حالانکہ اس کا فکر عالمگیر تھا، اس کا فکر آفاقی تھا، اس کا فکر وہ تمام انسانیت کے لیے تھا اور اس کی آزادی و حریت کے لیے تھا۔ ہم نے کیوں اتنا اس کو محدود بنا دیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام عوام میں جاتی ہے، عوام کے مسائل کو سمجھتی ہے، عوام کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور دوسرے مسالک کے لوگ کامیاب نہیں ہو رہے، وہ اپنے خول سے باہر نہیں نکلتے۔ ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنے کا نظریہ، طریقہ کار ہمیں اپنے اکابر نے عطا کیا ہے۔ اس بنیاد پر آپ جتنا آگے پھیلتے جائیں گے اور آپ کے اندر وسعت ظرف ہوگا اور آپ عام انسانیت تک پہنچیں گے، تاکہ میں انسانیت کو صحیح راستہ دکھا دوں۔ اب پاکستان میں اگر مذہب دین اسلام کی نمائندگی جمعیت علماء اسلام کرتی ہے اور وہ اپنے منشور کو سامنے کرے تو پھر اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مسلکی جھگڑوں سے دور رکھا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کے منشور کو۔ آپ نے اگر تفسیر عثمانی پڑھی ہو، حضرت شیخ الہند کا ترجمے کا نہج، حضرت شیخ الہند کی سورۃ النساء تک جو اپنی تفسیر کا نہج، اور پھر اس نہج کو جس طرح حضرت عثمانی نے آگے بڑھایا ہے، آپ پورے تفسیر کا مطالعہ کریں، کہیں بھی انہوں نے فرقہ واریت کو نہیں چھوڑا، ساتھ ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس طرح بھی جھگڑے کو سے کنارہ کر لیتے ہیں اور وہ اس میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں،
یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الہند نے جو عالمی فکر اور عالمی تحریک کا تصور دیا، خلافت کا تصور دیا، اسے آج جمعیت علماء کی صورت میں دنیا قبول کر رہی ہے، وہ عوامیت اختیار کرتی ہے، اس کو پبلک قبول کرتی ہے، اور پبلک کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ ان کو ایڈریس کریں گے، عوام کی ضرورتوں کو سمجھیں گے۔ عوام آج کل ہم لوگوں سے کہتے ہیں اچھا تم میرے پاس کام کرنے کے لیے آئے ہو، تم مجھ سے نوکری مانگنے کے لیے آئے ہو، تم مجھ سے سڑک مانگنے کے لیے آئے ہو، اسکول مانگنے کے لیے آئے ہو، تم نے اس لیے ووٹ دیا تھا مجھے، تم نے تو اسلام کے لیے دیا تھا۔ اور بابا یہ جواب غلط ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ خدمت خلق کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں وہ، اور لوگ اپنی ضرورتوں کے ساتھ ان کی طرف لپکتے ہیں، اور یہی گروہ ہوگا جو خدمت خلق کرے گا اور قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا عظیم وظیفہ ہے، بہت بڑی عظیم مسئولیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبده خیرا یصرف حوائج الناس الیہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دین اور دنیا کو اس طرح رکھیں کہ جب اس میں تصادم آئے تو پھر غلبہ جو ہے آپ کی دینی مقصد کا، یعنی جمعیت میں ہم شامل ہوتے ہیں، جمعیت میں ہم شامل ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد اعلاء کلمت اللہ، تو جہاد صرف اس بات کا نام ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام ہو اور جدوجہد ہو۔ لیکن جب آپ انتخابی سیاست کریں گے تو پبلک اپنی ضرورتیں بھی لائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جمعیت میں ہماری موجودگی وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے روحانی مقصد، لیکن میدان وہ اختیار کیا ہے کہ جہاں پر آپ پر مادیات اور مادی حوائج کا حملہ بھی ہوگا تو روحانیت اور مادیت کے درمیان تصادم ہوگا۔ اب اس تصادم میں اگر آپ اپنے اس نظریاتی مقصد کو اور اعلاء کلمت اللہ کے مقصد کو غالب رکھیں گے تو پھر آپ کی وہ جو دنیاوی اور مادی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی تائید میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے مال اموال اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو اس کا روحانی مقاصد کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بہ، مال ہے، اموال ہیں، صدقات ہیں، لیکن سبب ہے تزکیے کی۔ اور ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ دنیاوی کاروبار اس کے دینی زندگی پر اثر انداز نہ ہو۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ ان کا مال، ان کا خرید و فروخت، ان کی تجارت اور کاروبار وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور دینی کام پر اثر انداز نہ ہو۔ اس اجتماع کا نام ہے جمعیت علماء اسلام، کہ جہاں آپ دنیاوی مقاصد کو بھی اس روحانی مقصد کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس تصادم میں آپ کا جو دینی مقصد ہے وہ ہمیشہ زندہ بھی رہے، مد نظر بھی رہے اور غالب بھی رہے۔ اب اس اعتبار سے آج کے حالات میں ظاہر ہے کہ ہمارا کچھ معاملہ
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالصتاً شخصی عبادات پر کام کرتے ہیں، شخصی اصلاح پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر شخصی اصلاح نہ ہو تو آپ اجتماعی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، اگر آپ کے اندر عبادات کا نظام نہیں ہے تو آپ خلافت قائم نہیں کر سکتے، اس کے حل نہیں ہے۔ لیکن شعبوں کی تقسیم ہے، کچھ حضرات ہیں مساجد میں وعظ کرتے ہیں، تبلیغ میں کام کرتے ہیں، مدرسوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس کا عام طور پر امت کے اندر اور قوم کے اندر فتنوں کے ساتھ تصادم زیادہ ہوتا ہے، اس کے حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ اب حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ ہمارے حضرات نے اس حوالے سے بڑی واضح بات کی ہے، اور غالباً امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تشریح کی ہے سورۃ العصر کی، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب حق کا جو فرد کامل ہے خارج میں، اس کا تعین وہ براہ راست نہیں کر سکتے، تو فرماتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، اگر ہم نے حق کے خارج میں فرد کامل معلوم کرنا ہے تو پھر ہم نے باطل کی طرف جانا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ باطل کا فرد کامل کیا ہے۔ چنانچہ دنیوی زندگی میں اور انسان کی معاشرتی زندگی میں اور قومی اور ملی زندگی میں سب سے بڑا باطل جو ہے وہ حکمران ہوا کرتا ہے، کیونکہ روئے زمین پر جو انسانی قوت ہے اس کا سب سے بڑا مظہر وہ باطل قوت ہوا کرتا ہے۔ اب جب خارج میں باطل قوت انسانوں کی طاقتور طاقت کہلاتی ہے تو پھر اس طاقتور قوت کے ساتھ لڑنے والے کو حق کا فرد کامل تصور کیا جائے گا۔ اور پھر انبیاء کرام کی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے بعد انبیاء کرام کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے، انبیاء کو چیرا گیا ہے، انبیاء کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ تمام آزمائشیں سب سے زیادہ الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، اور انبیاء کرام کی صورت میں حق جو ہے وہ فرد کامل ہے خارج میں حق کا، اور ان کا مقابلہ سب سے طاقتور قوت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور جب آپ ایک طاقتور طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے، حکمران کے ساتھ لڑیں گے تو وہ طاقتور ہے، پھر وہاں سے آزمائشیں تو آئیں گی، پھر جیلیں بھی آئیں گی، پھر تکلیفیں بھی آئیں گی، پھر خون بھی بہانا پڑے گا، پسینہ بھی گرانا پڑے گا، اور زندگی جو ہے آپ کو سہولتوں سے خود کو نکال دے گا۔ اب جو آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائش جو ہے اس کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آزمائش میں کبھی کبھی انسان ہار جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں ایک حرف زبر زیر کی تبدیلی کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر اتنا ہی کافی تھا نا اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالی نے اس کی فرضیت اور اس کے وجوب و التزام کا احساس دلانے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو پورا تصور رسالت تباہ ہو جائے گا۔
مقصد رسالت ختم ہو جائے گا. اچھا اتنا بڑا کام ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی, اتنی بڑی فرضیت ہے, اتنا بڑا وجوب ہے اس کا. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کام بڑا ہے, بڑا اہم ہے. لیکن جب میں یہ کام کروں گا تو دشمن طاقتور ہے, زندگی کو خطرہ ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو کبھی کبھی مقصد کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے خوف. جب آپ کے دل میں دشمن کا خوف آئے گا تو آپ کہیں گے یار اس وقت سفر کرنے کا وقت نہیں ہے, اس وقت تو جلسہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت تو عوام میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی تسلی دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے حفاظت آپ کے اللہ خود کرے گا. تو وہ جو آپ ایک حارس رکھتے تھے, چوکیدار رکھتے تھے, اس کو بھی ہٹا دیا کہ وہ ختم کرو, اللہ نے ذمہ داری دے دی. لیکن پھر ایک بات آتی ہے کہ میں محنت بھی کروں, زندگی بھی کھپاؤں, اور عوام کی تائید نہیں مل رہی. پیغمبر اللہ کے آئے اور ایک امتی نہیں ملا, اللہ کا پیغمبر آیا اور ایک امتی ملا, اللہ کا پیغمبر آیا اور صرف 2 امتی ملے, صرف 3 امتی ملے, ایک چھوٹی سی جماعت ملی, اور دعوت بھی صدیوں پر مشتمل, صدیوں پر. تو یہ بھی انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ ہم جتنی محنت کریں لوگ تو تائید کر نہیں رہے, اب کیا کریں ہم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, یہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. اللہ اگر کافر کو ہدایت نہیں کرتا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ ہی ہدایت دے گا اور یہ اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, نتیجہ میرے ہاتھ میں. اگر قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں تو وہ ہم سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں کر سکے, لیکن کم از کم یہ تو پوچھے گا کہ اسلامی نظام کے لیے تم نے محنت کی, کوشش کی, محنت کیوں نہیں کی. تو کام کرنا اور محنت کرنا اس کے ہم مکلف ہیں, لیکن نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. اس سے بے نیاز ہو کر آگے جائیں. اگر مقاصد میں کامیابی ملتی ہے الحمدللہ, جدوجہد ہونی چاہیے کہ نتائج حاصل ہوں, لیکن اگر بالفرض نہیں ملتی تو پھر اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں. چنانچہ فتنوں کا مقابلہ کرنا, عالمی کفر کا مقابلہ کرنا, اور مسلمانوں کے اب تو جغرافیائی طور پر ہم منقسم ہیں, ایک امت ایک ملک میں تو نہیں ہے, اس کا جغرافیہ ایک تو نہیں ہے. تو فلسطین میں مسلمان پر مشکل آ سکتی ہے, افغانستان میں مسلمان پر مشکل آ سکتی ہے, عراق میں آ سکتی ہے, لیبیا میں آ سکتی ہے, کشمیر میں آ سکتی ہے, ہندوستان میں آ سکتی ہے, برما میں آ سکتی ہے. اب اس مسلمان کے لیے بے قرار ہونا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عینہ اشتكى کلہ واذا اشتكى رأسہ اشتكى کلہ واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایک دوسرے کے ساتھ دوست رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں, ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی میں. مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کے آنکھ میں درد تو پورا جسم بے قرار, اگر جسم کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار, اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اس لیے پوری دنیا میں جہاں مسلمان پر قرض گزر رہا ہے اس کے لیے بے قرار ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے. اگر ہمیں احساس ہی ختم ہو جائے ہمارا کیا کام ہے, یہ کیوں کام نہیں ہے, یہودی ظلم کر رہا ہے مسلمان کے اوپر اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے, امریکہ حملہ کر رہا ہے عراق کے اوپر, لیبیا کے اوپر, افغانستان کے اوپر,
مسلمانوں کو تباہال کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، اور ہمیں اس کے لیے احساس ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف جہاں تک ہمارے بس میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے استطاعت سے زیادہ اللہ مکلف نہیں بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہی فرمایا، لا تکلف الا نفس، آپ اپنی ذات تک، اپنی استطاعت تک مکلف ہیں، اس سے زیادہ آپ مکلف نہیں۔ تو کم از کم ہمدردی تو ہونی چاہیے ان کے ساتھ، ان کے حق میں بات تو ہم کریں، گفتگو تو ہم کریں، اس سے بھی پابندی لگاتے ہیں۔ اور پھر ان کی مظلومیت اور ان کی کمزوری جہاں آتی ہے اور جہاں اس پر ہمارا پریشان ہونا لازم ہے، جب وہاں پر ان کی فتوحات آتی ہیں تو اس پر ہماری خوشی بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ روم کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، اور جب فارس کے ہاتھوں فتح ہو گیا روم تو سب سے زیادہ پریشانی مسلمانوں کو، اور اللہ رب العزت کو تسلی دینے کے لیے سورۃ روم نازل کرنی پڑی، سورۃ روم نازل کرنی پڑی اور تسلی دینی پڑی۔ اور فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، اب چند سال یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ چند سال جمع ہے، اور جمع کی عادت جو ہے 3 سے لے کر 9 تک ہے۔ تو غالباً حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ 9 سال کے اندر تو 6 سال کے اندر فتح مل گئی۔ تو کامیابیاں جب ملتی ہیں تو اس پر خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے ملک سے باہر کسی تحریک کی نظریاتی یا فکری حمایت کی ہے تو وہ مظلوم تھے، تو اس وقت ہم بھی پریشان تھے، اور اگر وہ فتح حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس پر خوشی کرنا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ کوئی جی یا مرے، کوئی جلے یا بنے، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں۔ اگر تم امریکہ کے حملے کو امن کی کارروائی سمجھتے ہو اور تم اس پر دہشت گرد نہیں ہو، عالمی ریاستی دہشت گردی کی حمایت کرتے ہوئے، تو ہم بھی ان مظلوموں کی مظلومیت پر اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا یہ دہشت گرد ہے، امریکہ نے کہہ دیا تو یہ دہشت گرد ہے، تو میں اتنا اندھا ہوں کہ امریکہ کہہ دے تو میں بھی کہہ دوں؟ امریکہ تو دور کی بات ہے، میری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بھی اگر غلط فیصلہ کرتی ہے تو ہمارے اندر جرأت ہے کہ ہم ان سے بھی فیصلہ کرائیں۔ اور یہ پاکستان سے وفاداری کی علامت، اپنے وطن سے وفاداری کی علامت ہے۔ ایک تصور ہے جو خاندانی نظام کے حوالے سے قرآن کریم نے دے دیا ہے، جو قانون آیا ہے اس سے بالکل اس کو الٹا کر دیا ہے کہ اس خاندان کا کوئی بڑا نہیں، اور جو بڑا ہے وہی مجرم ہے۔ اگر اس نے بیٹی سے کہا، آدھی رات کو وہ آشنا کے ساتھ آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ کون آتے تیرے ساتھ، کس کے ساتھ آئے ہو، اس کا معنی ہے کہ اس نے اس کو نفسیاتی طور پر ہراساں کیا، معاشی طور پر ہراساں کرنا، نفسیاتی طور پر ہراساں کرنا، زبانی طور پر ہراساں کرنا، اب اس کی تعبیر نہیں ہے، تو وہ اولاد جا سکتی ہے اپنے باپ کے خلاف، بیوی جا سکتی ہے اپنے خاوند کے خلاف۔ قرآن کریم ایک تو ہوتا ہے نا، ایک آیت کی 2-3 تشریحات ہوتی ہیں، ایک اجتہادی فرق ہو جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فلانی رائے ہے یہ مجھے قرآن و سنت سے ذرا مخالف نظر آتی ہے، اجتہادی طور پر آپ کہتے ہیں۔ لیکن جو آج قانون آ رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے نہ تعویل کی گنجائش رکھتا ہے، نہ اس میں اجتہاد کی گنجائش رکھتا ہے، یہ صرف سے قرآن کریم کے تصور کی نفی ہے اور اس کا انکار ہے، اور ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں۔ اس فتنے سے بڑا فتنہ اور کون سا ہے؟ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو مطالعہ کریں،
خاندانی نظام کے حوالے سے قرآن کریم کا جو تصور ہے اس تصور کی مکمل نفی کرتا ہے، اور این جی اوز کے ذریعے ماحول بنایا جاتا ہے. اور یہ صوبوں نے پاس کر لیا ہے قانون پہلے سے چپ کے، اور آج وفاق وہ پاس کرنے کو جا رہا ہے. جہاں اس قسم کے قوانین پاس ہوں گے اس کے بعد اس ملک کو اسلامی مملکت کہا جائے گا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے نہیں ہیں، وہ باقاعدہ اس قسم کی قانون سازی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ باہر کا حکم ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ باہر کے غلام ہمارے حاکم. پھر کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کوئی بندوانہ کام کرے تو ہم اسے کہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو آ رہی ہیں، ابھی ایک قانون آئے گا بچوں پہ تشدد والا، تو پتہ نہیں عالم کیا گل کھلائے گا، کیا تصورات اس کے ہوں گے. دونوں پختوں کے مطلب ہو عزت ادب نہیں آتا، ادب نہیں. اب تو تصور ہی تبدیل ہو گیا. اور اسلام کب مارنے پیٹنے کی بات کرتا ہے؟ نظم کی بات. میں کسی ایک ملک پر سفر میں تھا، وہ پرانی بات ہے، تو میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا، کیمرہ لگا ہوا میرے اوپر، اور وہ کیمرے کے سامنے اپنے دراز سے خط نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاتون کا خط ہے، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ امتیازی ہے، وہ عورتوں کے خلاف ہے. میں نے کہا اللہ نے کون سی ایسی بات کی ہے جو عورتوں کے خلاف؟ تو اس نے کہا وہ جو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں بدخو ہو جائیں تو تم ان کو پھر نصیحت کرو، بستروں سے الگ کر دو اور پھر ان کو مارو. یہ جو آیت ہے، انتخابون نشوزہن تعزوہن وہجروہن من المضاجع، تو یہ قانون جو ہے بڑا امتیازی ہے، اور یہ تو عورت کے حقوق کے خلاف ہے. اور اگر مرد بدخو ہو جائے تو وہاں قرآن کوئی بات نہیں کرتا. میں نے بھی اللہ کی مدد مانگی، الہ العالمین. اب اس قسم کے سوالات کا سامنا تو ہمیں بھی کبھی نہیں کرنا پڑا. میں نے اس سے کہا کہ اس بچی کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو عورت کی حرمت اور اس کی عزت اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ اگر اس کی کچھ عادتیں خراب ہو جائیں، اس سے کچھ بدخوئی سرزد ہو جائے تو پھر اس کے خاوند کو حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے بند کمرے کے اندر اس کو نصیحت بھی کر دے اور اس کی سرزنش بھی کر دے اور اس کا تفتیشی افسر بھی تو خود بن جا اور قوت نافذہ بھی تو خود بن جا، تاکہ عورت کی بدنامی جو ہے وہ اپنی حویلی سے باہر نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اتنی اس آیت کے اندر عزت رکھی ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے بند کمرہ اور خاوند کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا ہے تاکہ عورت کی حرمت و ناموس کا جو چرچا ہے وہ دیوار سے باہر آگے نہ چلا جائے. اور یہ رعایت میں نے کہا مرد کو نہیں ہے. مرد اگر حق ادا نہیں کرتا تو خاتون عدالت میں جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے آئی ہیں خواتین، خلفائے راشدین کے سامنے آئی ہیں. تو مرد اگر یہ گلہ کر لے کہ بھائی مجھے یہ تحفظ کیوں نہیں ہے، وہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن عورت تو بات نہیں کر سکتی. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس سے کوئی ضروری سوال نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں سامنے کرنی پڑتی ہے. اس حوالے سے یہ جو حکومت ہے یہ ایک ایجنڈے کے تحت لائی گئی ہے. اپنی معیشت کو گروی کرنا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اور ایف اے ٹی ایف کے تحت کہیں یہ پیسہ کہیں یہ مال
وہ جو آ رہا ہے اور باہر جو تفصیلات آ رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، یہ کہیں دہشت گردوں تک نہ پہنچ جائیں، ایک وہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور پھر اس کو جرم قرار دیتے ہیں، اور پھر اس قسم کی قانون سازیاں کرنا. تو دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اس کو کہتے ہیں منافقت. تو ایسے حکمران اس زمانے کی منافقت کی بالکل کھلی علامت ہے. اب ہم تو سیاسی لوگ ہیں، اگر ووٹ جعلی ہوا ہے تو ہم نے اس کو بھی جعلی کہنا ہے. اگر اس جعلی ووٹ کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت بنتی ہے تو ہم نے اس کو بھی جعلی کہنا ہے. اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو بھی جعلی کہنا ہے. ابھی کشمیر میں جس طرح دھاندلی ہوئی ہے ہم نے اس کو بھی دھاندلی کہنا ہے. اور دھاندلی کا ذمہ دار بھی ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایسی دھاندلی کوئی نہیں کر سکتا. سب کچھ وہی کر رہے ہیں، لیکن سامنے رکھا ہوا ہے ایک بیوقوف، ایک ڈبے کو آگے رکھا ہوا ہے جس کا نہ عقل ہے نہ سوچ ہے، باتیں بڑے آئیڈیل ایڈوکیٹ کر لیتا ہے جیسے بڑا نظریاتی آدمی ہو. تو ایسی صورتحال میں اپنے ملک کے اندر بھی ہمیں سوچنا ہے، اپنے ملک کے مستقبل کو بھی سوچنا ہے، اس کی اسلامی حیثیت کو بھی سوچنا ہے. اور پاکستان چونکہ اسلامی دنیا کا اہم ملک ہے تو اس کے اثرات اسلامی دنیا پر بھی پڑیں گے. جب یہاں پر لادینیت اور بیدینیت اور لبرلزم اور سیکولرزم پیچھے دھکیلے جائیں گے تو پوری دنیا میں وہ دھکیلے جاتے ہیں. امت مسلمہ کی مثال تالاب کی ہے. تالاب میں اگر ایک کونے سے پانی داخل ہوتا ہے تو سطح پوری اٹھتی ہے، لیکن اگر ایک کونے سے پانی نکلتا ہے تو سطح پوری بیٹھ جاتی ہے. اگر ایک پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تو پھر تو ہمیں خیال ہے کہ امت کو بھی ہم اٹھا لیں گے. اور اس پر نظر جمعیت علماء اسلام پر ہے. تو اس حوالے سے پاکستان میں کتنا شور مچ رہا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنا تسلیم کرنا تسلیم کرنا تسلیم کرنا تسلیم کرنا. لیکن ایک جھٹکا ملا اور ہم نے کراچی میں جو جلسہ کیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اتنی سپورٹ ملی ہے فلسطینیوں کو کہ آج بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ ورنہ ہفتے میں ایک آدھ بار وہ مجھے شکریہ کی فون کریں. مسجد اقصی سے بھی اور غزہ سے بھی ایک اثر پڑ جاتا ہے. اب اگر ہم اور علماء کی طرف سے اور ہمارے حلقوں سے اسرائیل کی حوصلہ افزائی کے لیے باتیں ہوں گی اور مسلمانوں کے اجتماعی موقف کے خلاف ہوں گی، آپ بتائیں کہ ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ ابھی افغانستان کی صورتحال ابھی واضح نہیں. صرف ایک بات واضح ہے کہ تحریک طالبان کو افغانستان میں عسکری فوقیت حاصل ہے. اور 85% سے زیادہ افغانستان اس کو ان کے قبضے میں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے شہروں میں داخل ہو کر اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، صلح کی بنیاد پر معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مثبت بات ہے. دنیا کو اس مثبت بات کی حمایت کرنی چاہیے. صلح کی بات اگر کوئی سیکولر آدمی کرتا ہے یا امریکہ نواز آدمی کرتا ہے اس کو تو سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی مخالف صلح کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس کی صلح کی بات قبول نہیں ہے، اس کو ہر قیمت پر دہشت کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں پاکستان میں تو آپ مسلح لوگوں کی حمایت نہیں کرتے اور افغانستان میں کرتے ہیں. بھائی افغانستان میں تو ان کی حکومت تھی، ان کو پاکستان نے تسلیم کیا تھا، ان کا سفیر یہاں تھا، ہمارا سفیر وہاں تھا، اور امریکہ نے باہر سے اور ناٹو نے باہر سے حملہ کر کے ان کی حکومت کو ختم کیا اور انہوں نے دفاع کیا ہے تو ہم نے اس کو جائز دفاع کہا ہے بس. اور کیا کہا؟ تم نے امریکی جارحیت کو انصاف کہا، عدل کہا،
اور ہم نے اس کی دفاع کو جائز کہا ہے بس۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب ہم نے تجویز دی کہ مذاکرات کرو۔ اگرچہ تحریک طالبان کا موقف یہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پہلے امارت بحال کرنے دو، پھر انہوں نے امارت کو گرایا، پھر امارت بات چیت کریں گی۔ لیکن بہرحال ہماری سوچ یہ تھی کہ اگر بین الافغانی مذاکرات ہوں اور مفاہمت ہو جائے تو داخلی مفاہمت کے بعد باہر کی قوتوں کو یہاں رہنے کا جواز نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ مسئلہ ان کا تھا تو اس کے مسئلے پر ہم ایک رائے دے سکتے ہیں نا، کسی کے لڑ تو نہیں سکتے۔ اب اگر آج وہ یہ بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، آج آپ کہتے ہیں ہم آج بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بین الافغانی صلح زیادہ اہم ہے اور وہ ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ روس سے نکلنے کے بعد جنگ شروع ہو گئی، اب امریکہ کے نکلنے اور جنگ شروع ہو جائے۔ تو ان حوالوں کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، اور یہاں پر جو ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں اس پر ہم نے بڑا سخت موقف لینا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہم پی ڈی ایم میں ہوں گے تو شاید پی ڈی ایم میں ہم ان مقاصد کی بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہاں پر تو صرف ایک جعلی حکومت کے خلاف اتحاد ہے، باقی تو نظریاتی اتحاد نہیں ہے وہ، لیکن کچھ دینی اور مذہبی قوتوں کو یکجا کر کے اس موقف کو منظم کرنا یہ شاید ہمیں کرنا پڑے گا۔